السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے حسب سابق آپ سے درخواست کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس لازمی دیں تاکہ میں اس میں جو بہتری لانے والی ہو وہ بہتری لا سکوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے محرم الحرام۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں ماہ مقدس میں قتال حرام ہے، اسی لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ اس میں عاشور کے دن کا بہت بڑا رتبہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس دن تاریخ انسانیت کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے سلامتی سے اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی محرم الحرام میں واپس آئی۔ حضرت امام حسین نے رتبہ شہادت 10 محرم الحرام کو حاصل کیا۔ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی۔ قلم کو پیدا کیا گیا۔ آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کو بھی محرم الحرام میں پیدا کیا گیا۔ عاشور کے دن کیے جانے والے کام جو کہ افضل مانے جاتے ہیں۔ عاشور ایک معتبر اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن میں کیے جانے والے چند نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشور کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ عاشور کے روز غسل کرنا۔ عاشور کے دن غسل بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عاشور کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ اس کے علاوہ اس دن کی بہت اہمیت ہے۔ قیامت بھی اسی دن، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ عاشور کے دن ہی اصحاب کہف کو صحابہ نے کروٹ بدلی۔ عاشور کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین نے فرمایا، ہر شخص محرم کے 10ویں روز روزہ رکھے تو فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو شخص 2 رکعات کی نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد ربنا ورب الملائکۃ پڑھے تو بہت ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کہ 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور اس کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ عاشور کی رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کی ہر رکعت کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہر عاشور کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، وہ بہت اجر اور ثواب کا کام ہے، اور اس یتیم کے سر کے بال کے برابر درجے بلند ہوں گے، نیکیاں ملیں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دانی کا ایک گھونٹ کو کسی کو پلایا گویا اس نے تمام پیاسی انسانیت کو پانی پلایا۔ عاشور کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت و برکت رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشور کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ سارا سال وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت پائی، لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے۔ اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے اور تمام مشکلات حل ہوں گی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ سچ ہے اور سچ ہے۔ آج کی آخری بات کہ یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اگر کسی سے کوئی بھلا نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کرو، اگر کسی کا راز نہیں رکھ سکتے تو اس کا راز فشاں بھی نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔